بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور سینگ ہے، دی چائلڈ از دا فادر آف مین، یعنی بچہ انسان کا باپ ہے۔ یہ اہم اور فکر انگیز بات کی ولیم ورڈز نے اپنی ایک مشہور زمانہ نظم جس کا عنوان ہے مائی ہارٹ لیپس اپ، یعنی میرا دل اچھلتا ہے۔ یہاں اچھلنے سے مراد ہے پرجوش اور ولولہ انگیز ہونا، انتھوزیسٹک ہونا، متجسس ہونا۔ ولیم ورڈز ایک رومانوی شاعر تھا، انگریز رومانوی شاعر تھا۔ اس کے علاوہ وہ مذہب کو انسانی ترویج و ترقی کی بنیاد بھی قرار دیتا تھا۔ اس نے 1814 میں مذہبی قدامت پرستی کے موضوع پر ایک طویل نظم لکھی جس کا عنوان تھا ایکسکرشن۔ اس کا شاعرانہ فلسفہ یہ تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے دلی خواہشات اور احساسات کو بھی مرکز نگاہ بنایا جائے۔ بر صغیر کے بلکہ ساری دنیا کے مشہور شاعر، فلسفی شاعر علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسی موضوع پر ایلون بوائڈ کون نے ایک کتاب لکھی۔ ایلون بوائڈ ستمبر 1880 میں امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک اسکول میں لینگویج ٹیچر کے طور پر کیا۔ بعد میں اس نے یہ پیشہ ترک کر دیا اور کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس نے جو مقالہ لکھا پی ایچ ڈی کی ڈگری کے دوران، اس کا ٹاپک تھا تھیوسافی۔ 19 سنچری میں امریکہ میں رائج ہونے والا ایک مذہب تھا۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں 150 کتابیں لکھی۔ اس نے آخری کتاب ستمبر 1963 میں اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مکمل کی۔ اس کتاب کا نام تھا اے ری برتھ آف کرسچینٹی۔ یہ تاریخی پس منظر اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو فریز ہے چائلڈ از دا فادر آف مین، یہ ایک قابل فکر انسانی رویہ ہے، غور طلب ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک آفاقی حقیقت ہے کہ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ اس لحاظ سے بچہ فطری لحاظ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت ذہنی اور کرداری لحاظ سے اعلیٰ اور عرفہ انداز میں کی جائے، یعنی یہ اس کا پیدائشی اور فطری حق ہے۔ اپنی حرکات و سکنات سے وہ اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ روتا ہے تو اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، یا یہ ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس کو نیند آ رہی ہے۔ اور جو باشعور افراد ہیں، جو باشعور والدین ہیں، وہ اس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ 2-3 سال کا ہو جاتا ہے، چلنے اور پھرنے اور کھیلنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس کا ذہنی اور کرداری ارتقا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا شعور بیدار ہونے لگتا ہے۔ اس وقت والدین کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچے نے سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بچہ سننے کی نسبت دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے۔ گویا وہ وہی کچھ کرے گا یا کرنا چاہے گا جو آپ کریں گے۔ گویا وہ بالواسطہ طور پر آپ کی کرداری تشکیل کر رہا ہے، آپ کو اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ آپ کا کردار بھی صحیح ہونا چاہیے، وہی کردار مجھے منتقل ہوگا، آپ کے کردار کی سمت کا تعین کر رہا ہے۔ اس بات کی مزید تصدیق 1960 میں البرٹ بینڈورا، جو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے اپنے ایک تجربے کے ذریعے کی۔ اس تجربے کا نام ہے، بڑا مشہور تجربہ ہے، بابو ڈال ایکسپیریمنٹ۔ بابو ڈال ایک ایسی ڈال ہے جو اس کو اصل جگہ سے ہلائیں تو وہ اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے۔ یہ کام کرتی ہے، پھر اس کا ایک مشہور پرنسپل ہے ایکولیبریم، تو اس کے اوپر وہ کام کرتی ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتی ہے۔ تو البرٹ بینڈورا کیا کرتا ہے کہ بچے کو سامنے بٹھا کر وہ اس کو پیٹتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، پیٹتا ہے۔
उसके बाद वो ये करता है, बच्चा ये चीज़ देख रहा है, सामने बिठाया हुआ है, उसके बाद करता है बच्चे को एक कमरे में बिठा देता है और डॉल भी उसके पास रख देता है और बच्चे को कहता है कि आप इसके साथ खेलें। कमरा बंद कर देता है और वो खुफ़िया तरीके से उसको वॉच करता है, देखता है। तो वो देखता है कि बच्चा भी उसी अंदाज़ से उसको पीट रहा है। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे नतीजा ये निकलता है कि आप जो करेंगे, वही देखकर बच्चा वही सीखेगा। यानी कि वो इस बात का इज़हार कर रहा है कि आप जो करेंगे, मैं वही करूँगा। यानी कि अगर आप बच्चे को आला किरदार का हामिल बनाना चाहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएँ। तो उसने यही नतीजा अख़ज़ किया कि जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं, वैसे ही आप खुद बन जाएँ। और ये तलक़ीन किसने की? ये बच्चे ने बिलवास्ता तौर पर और फ़ितरी अंदाज़ में आपसे की। इस लिहाज से हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं और इस बात की तस्दीक भी होती है कि बच्चा ही इंसान का बाप है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चे की परवरिश आला अंदाज़ में करें। अगर आप एक अच्छे फ़र्द की तशकील करना चाहते हैं, तो बच्चे की परवरिश इसी अंदाज़ से करें। एक अच्छा फ़र्द होगा तो एक अच्छी कौम बनेगी। आइए हम एक अच्छी कौम बनाने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें। खुदा हाफ़िज़।